فاتحہ درود عشق اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناز شریف کی دو تین شعر آپ کی سماعت کو ہمارے بلائے فرمائیں۔ بس کے جانا میرے حضور کا ہے، بس کے جانا میرے حضور کا ہے، بس کے جانا میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ اور کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ ترانہ میرے حضور کا ہے، یہ ترانہ میرے حضور کا ہے۔ اور اے جبین نیاز ٹھہر ذرا، اے جبین نیاز ٹھہر ذرا، اے جبین نیاز ٹھہر ذرا، آستانہ میرے حضور کا ہے، آستانہ میرے حضور کا ہے۔ اور کیا جلائے گی گرمی محشر، کیا جلائے گی گرمی محشر، شامیانہ میرے حضور کا ہے، شامیانہ میرے حضور کا ہے، بس کے جانا میرے حضور کا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم
وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے بابا سے بلند، اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ما غریباں یک نگاہ اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درخائے بستہ ہرا زے کلید کرم کشا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ سیدنا امام زین العابدین رضی المولا تعالی عنہ کے تعلق سے بیان سماعت کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ مجھ سے پیشتر حضرت مولانا ذیشان احمد صاحب اشرفی استاذ دارالعلوم جائز نے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور ان کے صبر کے تعلق سے بیان کیا۔ میں بھی آپ حضرات کے سامنے سیدنا امام زین العابدین رضی المولا تعالی عنہ کے عبادت کے گوشے کی طرف روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ سیدنا امام زین العابدین رضی المولا تعالی عنہ کی شان میں اشرف بدایونی فرماتے ہیں کہ فیض مصطفیٰ سے فیض یاب ہیں عابد، فیض مصطفیٰ سے فیض یاب ہیں عابد، ورع و زہد کی ایک کتاب ہیں عابد، شان اتقاء کے دم قدم سے قائم ہے، شان اتقاء ان کے دم قدم سے قائم ہے، سارے متقیوں کا ایک جواب ہیں عابد، جس کو پی کے دیوانے بن گئے ہیں فرزانے، جس کو پی کے دیوانے بن گئے ہیں فرزانے، حیدری سرائی کی وہ شراب ہیں عابد، شادمان و خرم تیرے ذکر سے سنی، شادمان و خرم ہیں تیرے ذکر سے سنی، ہاں مگر خوارج کے دل کباب ہیں عابد، ہاں مگر خوارج کے دل کباب ہیں عابد۔ اور اس سے بڑھ کر ان کی شان لطف کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر ان کی شان لطف کیا ہوگی، جرم ہے میرا لیکن آب آب ہیں عابد، چار سو مہکتی ہیں جس کی خوشبو ہیں جگ میں، چار سو مہکتی ہیں جس کی خوشبو ہیں جگ میں، گلستان زہرا کا وہ گلاب ہیں عابد، ان کے بعد ان جیسا کوئی ماں نہ جن پائی، ان کے بعد ان کے جیسا کوئی ماں نہ جن پائی، اولیاء عالم میں لاجواب ہیں عابد، غوث و قطب بھی جس کے نور سے منور ہیں، غوث و قطب بھی جس کے نور سے منور ہیں، معرفت کا ایک ایسا آفتاب عابد، آپ کے توسل سے بخشی جائیں گی، آپ کے توسل سے بخشی جائیں گی، گو ہماری تقصیریں بے حساب عابد، جس کا پہلو پہلو ہے مرکز خدا اشرف، جس کا پہلو پہلو ہے مرکز خدا اشرف، اسوہ نبوت کا ایسا باب ہے عابد۔ حضرات گرامی، سیدنا امام زین العابدین رضی المولا تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی علی ہے، اور آپ کے والد ماجد سیدنا امام حسین علی جدہ علیہ السلام ہے، اور آپ سن 33 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کے تعلق سے، زندگی کی تعلق سے آپ حضرات نے سماعت کیا، آپ کو زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے، آپ عابدین کی شان کیوں کہا جاتا ہے؟ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بہت بڑے عابد اور بہت بڑے زاہد تھے، اس لیے کہ وہ عبادت کرنے والوں کی شان کہلائے، اس وجہ سے کہ وہ پورے دن اور رات میں 1000 رکعت نفل نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اور اس کے تعلق سے روایات میں آتا ہے کہ آپ زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نماز تہجد میں مشغول تھے کہ ابلیس سانپ کی شکل و صورت میں نمودار ہوا، اور سانپ کی ہیبت ناک صورت اس وجہ سے اس نے اختیار کی تاکہ آپ کی عبادت میں خلل آ جائے، آپ نماز کو پورا نہ پڑھنے پائیں، اس لیے وہ سانپ کی صورت میں نمودار ہوا اور آپ کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ اس نے آپ کے پیر مبارک کے انگوٹھے کو اپنے منہ میں لے لیا اور اتنا زور سے، بہت زور سے کاٹا تاکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ کر کے عبادت ختم کر دیں، اپنی عبادت کو توڑ دیں، مگر سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ہم شبیہ مولائے کائنات تھے، مولائے کائنات کے مشابہ آپ کی صورت تھی، جسے مولائے کائنات کو دیکھنا ہوتا تو آپ کی زیارت کرتا، اس لیے آپ عبادت میں بھی اسوائے مرتضوی کا، ذات مرتضوی کا آئینہ تھے، اور عبادت میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی تصویر اگر دیکھنی ہو تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کو دیکھ لو کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سانپ کے کاٹنے پر بھی، سانپ کے سخت ترین کاٹنے پر بھی اف تک نہیں کیا، عبادت میں مشغول رہے۔ رب نے آپ کے دل میں القاء کر دیا کہ یہ شیطان ہے۔ آپ نے نماز پوری کرنے کے بعد فرمایا کہ او کمینے، او ذلیل، دور ہو جا، اور پھر فرمایا کہ تو مجھے میرے رب کی عبادت سے دور کرنا چاہتا ہے، ہرگز نہیں کر سکتا۔ آپ کھڑے ہو گئے تاکہ آپ کو اس کے ڈسنے کا درد ختم ہو جائے۔ آپ جیسے ہی کھڑے ہوئے ہاتف غیبی سے ندا آ رہی تھی، کہنے والا کہہ رہا تھا کہ آپ زین العابدین ہیں، آپ زین العابدین ہیں، آپ زین العابدین ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جب آپ وضو کرتے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا، اور جب آپ نماز کی طرف قدم بڑھاتے تو آپ کا جسم مبارک، آپ کے جسم مبارک پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، آپ کیا ماجرا ہے کہ آپ جب نماز کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، بارگاہ خداوندی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو آپ کا جسم نازلی کپ کپانے لگ جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں؟ حضرات گرامی، امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ حالت نماز میں تھے کہ آپ جس حجرہ میں تھے اسی حجرہ میں آگ لگ گئی۔ لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کیا کہ اے رسول اللہ کے فرزند، اے علی مرتضیٰ کے دلبر، اے امام حسین کے نور نظر، آپ کے کمرے کو آگ لگ گئی ہے۔ آپ سجدے کی حالت میں تھے، آپ نے کچھ نہیں سنا، یہاں تک کہ آگ لگی بھی اور لوگوں نے بجھا بھی دی گئی، اور آپ نے جب نماز سے آپ فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ ماجرا کیا ہے، کیوں جمع ہوئے ہو؟ تو لوگ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کے فرزند، آپ کے کمرے میں آگ لگ گئی تھی اور ہم نے بجھا بھی دی۔ کہا مجھے تو کوئی خبر نہیں ہوئی، البتہ میں اس سے شدید ترین آگ کو بجھانے میں لگا ہوا تھا۔ یہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کا علم ہے کہ کمرے میں بھی آگ لگ جاتی ہے تو آپ کو خبر نہیں ہو پاتی۔ اور ایک مرتبہ کی بات ہے کہ آپ کا بچہ کنویں میں گر گیا، آپ کا بچہ کنویں میں گر گیا، اور آپ اس وقت بھی نماز کی حالت میں تھے، آپ اس وقت بھی نماز کی حالت میں تھے۔
لوگوں نے اس وقت بھی چلایا، چیخا کہ اے اللہ کے رسول کے فرزند، آپ کا بچہ کنویں میں گر گیا، آپ عبادت میں مستغرق تھے، آپ عبادت خداوندی میں محو تھے۔ جب نماز پوری کر لی تو لوگوں نے بتایا کہ یا امام، آپ کا نور نظر کنویں میں گر گیا تھا اور کنویں سے واپس بچا بھی لیا گیا۔ کہا مجھے تو کوئی خبر نہیں ہوئی، میں اپنے مولا کی بارگاہ میں مناجات کر رہا تھا۔ حضرات گرامی، اسی لیے آپ کو عبادت گزاروں کی شان کہا جاتا ہے، زین العابدین کہا جاتا ہے۔ آپ کی کنیز سے لوگوں نے پوچھا کہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ تو کنیز نے کہا میں ان کی زندگی کے بارے میں مختصر بتاؤں یا تفصیل سے بتاؤں؟ مختصر بتاؤں یا تفصیل سے بتاؤں؟ سوال کرنے والے نے کنیز سے کہا کہ مختصر بتائیے، تو کنیز نے اختصار کرتے ہوئے اتنا کہا کہ میں نے کبھی بھی دن میں امام کے لیے کھانے کا اہتمام نہیں کیا۔ یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں ہمیشہ روزے سے رہتے تھے، اور پھر کہتی ہے کہ میں نے کبھی رات میں آپ کے لیے بستر نہیں بچھایا، گو کہ آپ رات میں کبھی نہیں سوئے، آپ عبادت خداوندی میں محو رہتے تھے، آپ عبادت خداوندی میں مشغول رہتے تھے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ آپ کی بارگاہ میں ایک بار حاضر ہوئے تو دیکھا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول ہوئے۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں اے امام، آپ اہل بیت نبوت ہو، اللہ نے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو خوب پاک کر دیا ہے، اللہ نے آپ کی محبت، آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی محبت کو اہل ایمان کے لیے لازم کر دیا ہے، تب بھی آپ اتنی عبادت کرتے ہو، آپ میانہ روی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، کیا آپ نہیں جانتے کہ میرے نانا جان یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت خداوندی میں اتنا مستغرق رہتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک کو ورم آ جاتا تھا۔ لوگوں نے آپ سے بھی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سید المعصومین ہیں، آپ اس جماعت کے سردار ہیں جس سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود بھی آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو سید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سید المعصومین ہوتے ہوئے اتنی عبادت کی کہ ان کے قدم مبارک کو ورم آ جاتا، اور پھر جب پوچھا گیا ان سے تو کہہ دو، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ تو آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی زین العابدین بھی عبادت میں میانہ روی اس لیے اختیار نہیں کرتا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی نہ چھوڑے، تاکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے شکر گزار بندہ بننا پسند کیا، ایسے زین العابدین بھی رب کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا۔ یہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے پاس ابن شہاب زہری جیسے محدث نے پڑھا۔ سیدنا ابن شہاب زہری رضی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ محدث ہیں جن کے بارے میں اصول حدیث کے علماء نے لکھا، اصول حدیث کے جو جاننے والے انہوں نے لکھا، امام ہیں انہوں نے لکھا کہ ابن شہاب زہری کی روایت سے کبھی تر روایت کسی کے نہیں، اس لیے کہ ان کی روایت امام زین العابدین بن سیدنا امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام سے مل کر آتی۔
اس لیے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا متقی بھی نہیں کوئی ان کے زمانے میں ہوا۔ سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں سیدنا امام زین العابدین سے بڑھ کر کسی کو پرہیزگار نہیں پایا۔ اس لیے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عابدوں کی شان کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے کبھی اپنا سر اوپر نہیں اٹھایا، ہاں اٹھایا ہے تو سجدے سے سر اٹھایا، اس لیے آپ کو سجاد کا لقب بھی دیا۔ اور اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقی رہے علم خدا کے واسطے۔ اللہ تعالی ہم کو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا صدقہ عطا فرمائے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ذوق عبادت عطا فرمائے، لذت بندگی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی نماز پنجگانہ با جماعت پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اماموں نے تو فرائض و واجبات تو اہم چیزیں ہیں، نوافل کا بھی اہتمام کیا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ سیدنا امام زین العابدین روزانہ 1000 نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہم نوافل نہ پڑھ سکیں تو اپنے فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور فرائض میں کمی رہ گئی ہو تو انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور یہ بات ضرور ذہن نشین کر لے کہ دارالعلوم جائز کا یہ یوٹیوب چینل آپ حضرات تک جتنے بھی امام کی اہم تاریخیں ہیں، اولیاء اللہ کی اہم تاریخیں ہیں، آپ تک ان کی زندگی کے اہم گوشوں کو پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اس کو لائک کریں اور اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.